فریضیہ، آج ہمارا سبق ہے جس کے اندر ہم فرضی حصوں کو پہچانیں گے اور اصحاب فرائض کون کون سے ہیں ان کو پہچانیں گے۔ فرضی حصے آپ غور کریں قرآن حکیم کے اندر تو آپ کو کل فرضی حصے 6 نظر آئیں گے۔ 1/2، 1/4، 1/8، جسے نصف، ربع اور ثمن کہتے ہیں۔ آدھا، چوتھائی حصہ اور 8واں حصہ جسے کہتے ہیں۔ اس کو جفت کے عدد شمار کرتے ہیں۔ دوسرا جو باقی 3 ہے اس کو طاق کا عدد شمار کرتے ہیں۔ 1/6 ہو گیا، 1/3 ہو گیا، 2/3 ہو گیا۔ 1/6، 1/3، 2/3۔ اور اگر ادھر سے چلتے ہیں تو پھر 2/3، 1/3 اور 1/6۔ اس کو صاحب کتاب نے کہا ہے کہ فروض مقدرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 6 ہیں: نصف، ربع اور ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان کا مطلب 2/3، ثلث کا مطلب ہے 1/3، سدس کا مطلب ہے کہ 1/6۔ التضعیفی و تنصیفی، دگنا کرتے ہوئے اور نصف کرتے ہوئے۔ یعنی آپ غور کریں تو سدس کو اگر آپ دگنا کریں، 1/3 کو دگنا کریں تو 1/6 کو دگنا کریں تو 1/3 بن جائے گا۔ 1/3، 1/3 یعنی 2، ایک کو ڈبل کیا 2/3 بن گئے۔ اسی طرح سمن کو جب آپ ڈبل کریں تو 1/4، 1/4 کو دگنا کیا تو 1/2 بن گئے۔ میں اس کو یہ لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مارکل دیں۔ اب یہ دیکھیں 1/2، 1/4 اور 1/8، اس کو ہم بولتے ہیں جفت کا گروپ۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا آئے گا طاق کا گروپ۔ بڑے سادے انداز میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ 1/6، 1/3، 2/3۔ اب آپ دیکھیں بٹے کا مطلب یہ جو لکیر ہم لگاتے ہیں نا، اس کو ہم بٹے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تقسیم، یعنی اس میں سے اتنا تقسیم کر لیے۔ 1 کا مطلب ہوتا ہے جو بٹے سے اوپر والا عدد ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بٹے سے نیچے والے ٹوٹل ہیں اور بٹے سے اوپر والا اس ٹوٹل میں سے نکلا ہوا ہے، اور وہی مراد ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے 8واں حصہ، تو اس 8واں حصے کا لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شے کے 8 حصے کیے اور 8 حصے میں سے 1 نکال لیا۔ اسی طرح آپ نے ایک شے کے 4 حصے کیے، اس میں سے 1 نکال لیا۔ اسی طرح ایک شے کے آپ نے 2 حصے کیے، اس میں سے 1 نکال لیا۔ تو نیچے والا جو عدد ہوتا ہے نا، یہ بتاتا ہے ٹوٹل تقسیم کو۔ 1/8 میں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ٹوٹل تقسیم کتنی ہے؟ 8 ہے، اور اس میں سے نکلا کتنا ہے؟ اور وہی مراد ہماری۔ 1/4 میں سے ٹوٹل تقسیم کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ 1/2 میں، اچھا یہ بات سمجھ آ گئی نا۔ اسی طرح 1/6 میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ، جس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹل حصے کتنے ہیں، اس میں سے مراد کتنے ہیں؟ اچھا 1/3 میں سے ٹوٹل حصے کتنے ہیں، مراد کتنے ہیں؟ 2/3 مراد ہے۔
اس سے ٹوٹل 3 ہے, مراد 2 نکالے, پیچھے 1 بچ گئے. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا اتنی بات سمجھ آ گئی. اب ذرا کتاب والے نے جو کہا نا التضعیفی و تنصیفی, ذرا اس کو سمجھ لیں کہ دگنا کرتے ہوئے اور نصف کرتے ہوئے 1/8 اس کو آپ دگنا کریں, 1/8 کو آپ دگنا کریں گے تو 1/4 بنے گا. اب کیسے کہ 1/8 1/8 کو دگنا کیا تو 1/4 بن گیا. میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے بتاتا ہوں. آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ہمارے سامنے 8 لکیریں آ گئی, 8 چیزیں آ گئی ہمارے سامنے. اب اس 8 میں سے 1 مراد لیا تو 1/8 بنا نا. 8 میں سے 1 مراد لیا تو 1/8 بنا. اگر ہم 2 مراد لیں گے تو 1/8 کا دگنا ہو جائے گا نا. اگر ساری بات ہے 1 کا ڈبل کریں گے تو دگنا ہو جائے گا. اچھا اب جب ہم دگنا لیں گے تو دگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو بھی ذرا دگنا کیا, اس کو بھی دگنا کیا, اس کو بھی دگنا کیا, تو یہ کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. ہم نے 1/8 کو دگنا کیا تو 1/4 بنا. ٹھیک ہے. 1/8 کو دگنا ہم نے کیا کیسے کہ ظاہر بات ہے 1/8 8 حصے ہمارے پاس, تو اس کو جب ہم نے دگنا کیا تو باقی بھی تو دگنے ہو جائیں گے, تو وہ کتنے بن گئے؟ اچھا اب جناب اس کو دگنا کر لیں. اس کو اب دگنا ہم کریں گے, یہ 2 اور 2 4 ہو گئے, اور اس کا 2 اور 2 4 4 8 ہو گئے. ٹوٹل اصل یہی تھا, لیکن ہم نے جب اس کو دگنا کیا تو ہمارے پاس 4 اسے نکل آئے. ٹھیک ہے. اب ہم نے ان کو جب دگنا کیا تو ہمارے پاس 2 نکل آئے. 1/8 کو دگنا کیا 1/4 بن گیا, 1/4 کو دگنا کیا تو 1/2 بن گیا. یہ ہے تضعیف, ایک چیز کو دگنا کرنا. ٹھیک ہے. اور تنصیف کا مطلب یہ ہوتا ہے 1/2 کو آپ مزید اس کو بڑھا دیں, 1/2 اس کو بڑھا دیں گے تو 1/4 ہو جائے گا, اس کو 1/4 کو اور مزید بڑھا دیں گے تو 1/8 ہو جائے گا. یعنی اپنے لیول کے اعتبار سے بڑھے گا اور اپنے لیول کے اعتبار سے کم ہوگا نا. یہ تو نہیں 1/8 کو دگنا کیا تو 1/10 بن جائے, یا 1/4 کو ہم دگنا کریں تو وہ 1/99 بن جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. اپنے لیول کے اعتبار سے بڑھے گا کہ 1/8 کو ہم نے دگنا کیا تو 1/4, 1/4 کو ہم نے دگنا کیا تو 1/2 بن گیا. اب اسی طرح اس کو نیچے لیتے ہیں, 1/2 کو ہم نے نصف کیا تو 1/4 بن گیا, 1/4 کو نصف کیا تو 1/8 بن گیا. یہی حال اس کا ہے کہ 1/6 کو ہم نے 1/6 کو ہم نے جب ہم نے دگنا کیا تو 1/3 بن گیا. اسی طریقے سے 1 2 3 4 5 6 اس کو اگر دگنا کریں تو کیا بنے گا؟ 1 2 یہ دگنے ہو گئے نا, تو 1 2 اور 3 یہ دگنا ہو گیا. اب دگنا ہوا تو ہمارے پاس یہ چیز سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو اگر ہم دگنا کرنا چاہیں, یعنی ہمارے پاس یہ دگنا ہو کر آیا, یا اپنے دامن میں ہر کوئی اپنے دامن میں ایک یعنی یہ لیے پھرتا ہے, یہ 2 2 ہیں, یہ دگنا ہوا. اگر ہم اس کو دگنا کرتے ہیں تو دگنا تو یہ ہوگا نا, اس کا دگنا یہ ہو گیا تو پیچھے کتنا بچا؟ صرف وہ 1 ہی بچ گیا. یعنی ٹوٹل کے 1/6 کو دگنا کیا تو 1/3 بن گیا, 1/3 کو ہم نے ڈبل کیا تو 2/3 بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/6 چھٹا حصہ, 1/3 کا مطلب ہے تیسرا حصہ, 2/3 کا مطلب ہے کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے. تو یہ ہم نے دگنا کیا 1/6 کو 1/3 بنا, 1/6 کو 1/3 کو ہم نے دگنا کیا تو 2/3
اب اس کو نصف کرتے ہیں 2/3 کو ہم نے اگر نصف کرتے ہیں تو 1/3 1/3 کو نصف کرتے تو 1/3 صرف اتنی بات جو سمجھنے والی ہے یہ مٹا دیں کہ ایک جفت کا گروپ آ گیا اور ایک ہمارے سامنے تا کا گروپ آ گیا. یہ جو تضعیف اور تنصیف کی انہوں نے بات چلائی ہے نا یہ کوئی لطافت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ 1/6 1/3 2/3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بٹے سے نیچے والا جو ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے اور اوپر والا جو ہوتا ہے اس کل میں سے نکالا گیا ہوتا ہے. بس یہ بتانے کے لیے سمجھیے بات کی. اب یہ ہمارے پاس 2 گروپ آ گئے, ایک آ گیا جفت کا اور ایک آ گیا. ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی حصہ ہم نکالیں, جیسے کہ ہم نکالیں گے آگے, کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کے ہم حصہ بناتے ہیں تو اس میں سے اگر ایک گروپ سے وہ مسئلہ آتا ہے, اگر ایک گروپ سے مسئلہ ہے تو اس میں سے جو بڑا عدد ہوگا نا, بڑا حصہ نہیں, بڑا عدد کون سا ہے 8. یہ بڑا عدد ہے, بڑا حصہ نہیں ہے. بڑا حصہ 1/2 ہے, 1/4 اس سے بڑا ہے, 1/4 سے بڑا 1/2 ہے. حصے کی بات نہیں کر رہے, عدد کی بات. تو اس وقت بڑے عدد سے مسئلہ جو مخرج مسئلہ ہوگا جس سے ہم حصے بنائیں گے وہی اس کا مسئلہ بن جائے گا. اسی طرح اگر تا کا گروپ آتا ہے تو اس میں سے جو بڑا عدد ہوگا اسی کو مسئلہ بنا دیں گے, اس سے پھر سب کو حصہ دیں گے, وہ پورا آ جائے گا. اور اگر دونوں آ جائے تو پھر اس وقت جفت کے عدد میں سے, یہ ہے نقطے والی بات, جفت کے عدد میں سے جو بڑا عدد ہوگا اس کو 3 سے ضرب دے دیں گے, جس کو میں نے کہا 3 کا عدد اس میں بڑا کمال کا چلتا ہے, اس کو 3 سے ضرب دے دیتے ہیں. اس کے اوپر جتنی باز بوز کرتے اس کا حاصل یہ 2 لفظ میں. ٹھیک ہے, اب آپ مسئلہ دیکھیے. اب صحاب حاضر السہام 12 نفر, کہ اس حصے والے جو ہے 12 افراد ہیں. ٹھیک ہے, 4 من الرجال 4 ان میں سے مرد ہیں اور 8 اس میں سے. دیکھیں اسلام میں عورتوں کا کتنے حقوق, مساوی نہیں ہے. یہ تو بیوقوفی کرتے کہتے ہیں مساوی ہیں, ان کے حقوق مساوی نہیں ہے. دیکھیں بڑھ گئے ہیں بھی, 8 عورتوں کو حصہ مل رہا ہے اور مرد بیچارے 4 ہیں کہ جن کو حصہ ملتا ہے. وہم الاب, وہ مرد 4 کون سے ہیں جو کم ہے, پہلے اس کا ذکر کر دیا. باپ والجد الصحیح وہو ابو الاب, دادا, اس ان علا اوپر تک, دادا پردادا اکڑ دادا اگر زندہ ہوں تو. نمبر 3 والاخ لام, اخیافی بھائی. اخیافی بھائی پتہ کیا کہتے ہیں, ماں شریک بھائی, ماں ولو پرا لگتا ہے, ماں کی طرف سے بھائی ہے, ماں جایا, ماں شریک, اسے کیا کہتے ہیں اخیافی. الف خا یا الف ہا, اخیافی. والزوج, اور چوتھے نمبر پر آتا ہے زوج. پہلا باپ, دوسرا دادا, تیسرا اخیافی بھائی, چوتھا خامد آ گیا. اس میں جو مغالطہ لگتا ہے وہ میں مسئلے کے اندر بتاؤں گا کہ جب مسئلہ شروع کرتے ہیں تو پہلے مغالطے جو لگنے شروع ہوتے ہیں وہ ابتدا میں بتا دوں گا آپ کو. والثمان من النساء, 8 عورتیں ہیں. 8 جو عورتیں ہیں وہن الزوجہ, وہ 8 عورتیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 الزوجہ, زوجہ بیوی, والبنت بیٹی, وبنت الابن وان سفلت, پوتی اور اس سے نیچے تک 3 ہوگی. والاخت لاب وام, حقیقی بہن جسے ہم کہتے ہیں عینی بہن بھی کہتے ہیں. والاخت لاب, باپ شریک بہن. ٹھیک ہے. والاخت لام, ماں شریک بہن. آگے جی, ماں, والام ماں,
والجدۃ الصحیحہ، اور 8ویں نمبر پر ہے دادی جان. لیکن یہ دادی جان ترجمہ مناسب نہیں ہے. اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ جدہ صحیحہ اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت ہو تو درمیان میں کچھ جد فاسد نہ آ جائے. وہ نانی بھی ہو سکتی ہے. جد فاسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جد فاسد وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کے اندر، جس نانے کی نسبت کے اندر وہ درمیان میں عورت کا واسطہ آ جاتا ہے. اس کی نسبت میت میں ماں کا واسطہ آ جاتا ہے، وہ جد فاسد ہو گیا. اور جد فاسد اگر کسی بیوی کے اس طرح واسطے جب چلتے ہیں ان کے درمیان آ جائے تو وہ اس کو فاسد کر دیتا ہے، اس سے جد فاسدہ کہتے ہیں. باقاعدہ ہر ایک کی علیحدہ باس آ رہی ہے. ذرا اب چلیں. وہی اللہ تعالیٰ يدخل في نسبت میت جد فاسد. اب باپ کے حوال شروع ہوتے ہیں جی. 4 مرد تھے، 8 عورتیں تھیں. مردوں میں سے پہلا باپ تھا. باپ فلہ احوال الثلاث، اس کے 3 احوال ہیں. ایک ہوتی ہے حالت اور ایک ہوتی ہے شرط. حالت، یہ حالت ہے اس کے لیے اتنا ہوگا، کب؟ وہ شرط ہوگی. 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 الفرض المطلق. الفرض المطلق، فرض مطلق. فرض مطلق کا مطلب ہے کہ عصوبت سے خالی ہونا. مطلق کا مطلب ہے عصوبت سے خالی ہونا. وہو السدس، فرض مطلق ہے تو باپ کے لیے کتنا ہے جی؟ 1/6، 1/سدس. اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی فرض مطلق ہے، اس کو 1/6 ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، لیکن کب؟ اس کی شرط کیا ہے؟ وذالک مع الابن او ابن الابن وان سفل. یہ ہے اس وقت جب اس کے ساتھ بیٹا آ جائے یا پوتا آ جائے یا نیچے پڑپوتا آ جائے، تو اس وقت اس کی جو حالت ہوگی وہ فرض مطلق ہوگی. 1/6 ملے گا اور اس کو کچھ. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس کی ذرا صورت بنا لیں، پھر اس کے بعد اگلی صورت پڑھتے ہیں. اس کو جب بھی ہم نے ایسے لکھنا ہے نا، مسئلہ بنانا ہے ہم نے، تو اس وقت ایسے لکھنا ہے. یعنی ایک میت کی قسم کا لکھ کرنا، یہ تو ایک نقطے بغیر اس طرح. اب یہ مسئلہ نا، فوت ہوا، فوت ہونے والے کا باب ہے. بات سمجھائی نا؟ یہ مغالطہ لگتا ہے کہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ احباب جو ہوتے ہیں وہ کوئی اور صورت بنا دیتے ہیں. جو فوت ہونے والے کا وہ آپس میں جو نیچے آئیں گے اس کے باب بنا دیتے ہیں. فوت ہوا شخص اور اس کا باپ ہے، بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اب باپ کو ملے گا کتنا جی؟ بیٹا اسبا بن جائے گا. اسبا کا مطلب ہوگا کہ جو فرضی حصے سے بچے گا وہ لے لے گا. اور میں نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ تا کے گروپ سے اگر، یا جفت کے گروپ سے اگر ایک ہی آ جائے تو پھر اسی کو اصل مخرج مسئلے کا مسئلہ بنا دیں گے. اس کو کہتے ہیں مخرج مسئلہ. یعنی مسئلے کا اب یہاں سے ہم نکالیں گے. باقی یہ بڑا عدد تھا نا، یہی ایک ہی تھا، اس سے ہم نے بنا دیا. اب 6 ہیں ٹوٹل ہمارے پاس، اسے 6 کا 1 اسے دے دیا، یہ 5 بیٹا لے گیا. بات سمجھ آئیے؟ اب اس کو مٹاؤ ذرا. اچھا جی، دوسری صورت انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا ہو یا پوتا ہو جی. اب آپ نے مجھے بتاتے جانا ہے. کیا لکھو ادھر؟ باپ. ادھر آ گیا یہ پوتا بلا کس کا ہے؟ اس کا نا. نہیں،
مرنے والے کا جو بھی مسئلہ آپ کے پاس آئے گا نا، آپ نے اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی نکالنی، مرنے والے کی۔ اتنا بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ اسی کے آپس میں رشتہ داری نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب آپ کے لیے کتنا؟ پوتے کے لیے کتنا؟ اسبا بنے گا، کوئی حصہ تو نہیں نا مقرر؟ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 1/6 سے نہیں، 6 سے بنائیں گے۔ 1/6 تو حصہ ہو گیا نا، تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ جس کا تا گروپ میں سے کو آ جائے تو پھر اس کا جو عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، 1 مل گیا؟ بقایا کتنے؟ 5 یہ پوتا لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ صورت اس لیے ہے کہ بیٹا موجود نہیں ہے۔ بیٹا موجود نہیں ہے، بیٹا موجود نہیں، آگے پھر پوتے کو جاری وراثت۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بیٹا آ جاتا پوتا فارغ ہے، ورنہ میں مغالطہ ڈالتا تو آپ کو یوں ڈالتے رکھا، دیکھو پوتا کے ہوتے ہوئے یہ اس کا دادا لگا نا تو تسی کہنا سیاہ ہو، تو دیکھا دادا کے ہوتے ہوئے پوتے کو تو ملتا نہیں ہے، تو مسئلہ بن جانا تھا۔ اس کے ساتھ کبھی رشتہ داری نہیں نکالنی۔ ٹھیک ہے، اور ردات کا جو مسئلہ ہے نا، کوئی مسئلہ پوچھے دودھ پلایا اس نے تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس بی بی کا دودھ پیا وہ پی لیا، جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اب دودھ پینے والے کا اور جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، وہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ وہاں وہ اوپر اٹیچ کرتے جاتے دونوں کو تو وہ مسئلہ نہیں ہو پاتا۔ مثلا ایک مسئلہ آیا کہ بھئی ایک لڑکی ہے، اس کی نانی نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا، تو اب اس لڑکی کا اور اس بچے کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اب اگر ہم اٹیچ کر دیں گے نانی کو اس کے ساتھ وہ مسئلہ گمبھیر ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ لڑکی نانی نے جو دودھ پلایا تو وہ اس کا بیٹا لگا ردائی بیٹا، وہ اس لڑکی کا آپس میں رشتہ داری کیا لگی؟ ماموں بھانجا۔ اب ماموں کے ساتھ تو نکاح نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ ہے اس طریقے سے، کبھی اس کا طریقہ کار آپ نے یہ سمجھنا ہے، جب میت کا لفظ لکھ دیں تو اس کے نیچے جو بھی آئے نا وہ میت کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ پوتا ہے میت کا، باپ ہے میت کا، ماں ہے میت کی، زوجہ ہے میت کی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں اگر لکھ دیں باپ اور ماں، یہاں لکھ دیں زوجہ، تو مطلب کہ مرنے والی کے زوجہ کے بھی ادھر تعلق جو لکھ رہے ہیں، جو بھی صورت آئے اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ میت کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی دوسری صورت۔ پہلی حالت کیا ہے؟ فرض مطلق 1/6۔ دوسری حالت الفرض و تعصیب مان، فرضی حصہ بھی ملے گا اور ساتھ اسباب بھی بنے گا۔ اور یہ کب ہے؟ مال ابناتی او ابنات الابنی و انصاف الات، بیٹی کے ساتھ یا پوتی یا اس کے نیچے تک۔ بتاؤ جی، لو جی باپ آ گیا اور ساتھ ہم نے ساتھ کیا لکھا ہے؟ بیٹی۔ باپ کی بیٹی یا میت کی بیٹی؟ شاباش۔ باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ فرضی حصہ باپ کا کتنا ہے؟ والی ابویہ لکل واحد منہما السدس، آتا ہے نا قرآن میں۔ اب آپ کا یہ رکوع بھی پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 1/6 بیٹی کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین، اور یوصیکم اللہ فی اولاد للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فالثلث، اور آگے کا وإن کان واحدۃ فلها النصف، اگر اکیلی ہے تو پھر اس کے لیے۔ ہم نے یہ تو دے دیا، باپ کو 1/6 دے دیا، بیٹی کے باقاعدہ اس کے حوالے بیٹی کے آ رہے ہیں، تاہم آپ نے یہ سمجھ لیے کہ اس کے 2 آتے ہیں، ایک ہی 1/6 آئے گا اور ایک آ گیا کو 2/3 آئے گا جب ایک سے زیادہ بیویاں ہو جائیں، اور ایک اگلی حالت وہ اسبا بننے کی ہے جب لڑکا اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ باپ کو 1/6 ملا، بیٹی کو 1/2 آپ جانتے ہیں نا کہ یہ تا کے گروپ سے ہے نا؟ ہاں جفت کے گروپ سے ہے، بھولنا نہیں، یہ جفت کے گروپ سے ہے۔
اور 1/6 یہ تا کے گروپ سے ہے، 1/2 یہ جفت کے گروپ سے ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب 2 گروپوں میں سے آ جائیں تو پھر اس وقت جو جفت والا عدد ہو، اگر 1 سے زیادہ ہو تو بڑے عدد کو کس سے ضرب دیتے ہیں؟ 3 سے۔ 2 تیے جفت والا یہی ہے نا، یہ جفت والے عدد کو ہم نے ضرب کس سے دینی ہے؟ یہ بڑا ضابطہ، یہ قاعدہ کلی ہے۔ 2 کو 3 سے ضرب دی، 2 تیے 6 کا چھٹا اسے دیا 1 آ گیا۔ 6 کا نصف کتنا ہوا عامر؟ شاباش، 4 ہو گئے۔ اب باب کی حالت یہ ہے کہ الفرض والتعصیب، اسے فرضی حصہ بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ یسبا بھی بنے گا۔ باقی کتنے بچے؟ 2 بچ گئے۔ باب چونکہ اسبا بھی ہے، اس کو ساتھ یوں لکھ لیں گے 1/6 اور ساتھ این لگا دیں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ پلس یہ بات سمجھ آئیے؟ لو جی اب پوتی کے رکھیں، یہ بیٹا سیم یہی صورت پوتی کی ہے۔ جی باپ اور ساتھ کون آگے؟ جی مولانا طیب، باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 شاباش، 1/6۔ اور پوتی کو کتنا ملے گا؟ کیونکہ بیٹی نہ ہو تو پھر بیٹی کی جگہ پوتی لے لیتی ہے، 1/2 آگے جی۔ اچھا ضابطہ یہ تھا کہ جب جفت اور تا کے گروپ میں سے 2 گروپوں میں سے آ جائیں تو پھر جفت والے عدد کو کیا آئے گا؟ 2 تیے 6 جی۔ ادھر کتنا لکھیں گے ہم؟ پوتی کو 1/2 یعنی نصف، تو 6 کا نصف کتنا ہوا؟ ادھر سے نکالیں گے ہم، 3 ہو گیا اسے۔ 3 ہو گئے، شاباش۔ باب چونکہ ساتھ اسبا بھی ہے، اب جو باقی 1 3 4 ہو گئے، 6 میں سے 2 ابھی باقی ہیں، اسبا ہونے کی وجہ سے وہ بھی لے جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی؟ وذالک مال ابناتی او ابنات الابن من سفلت والتعصیب المحض۔ تیسری حالت ہے اسبا محض، اسبا محض بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسبا محض کب بنے گا؟ وذالک عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، یہ اس وقت ہے کہ جب بیٹا بھی نہ ہو، اولاد نہ ہو، بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، نیچے تک اولاد ہو ہی نہ، تنہا باپ آ جائے تو پھر جتنا ہوگا سارا باپ سنبھال لے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اسبا باپ آ گیا، ٹھیک ہے؟ ساتھ اور کو لگا لو، اولاد کے علاوہ بھائی لگا لو، اور عورتوں میں سے بھی کوئی، اچھا جی ماں بھی لگا دی۔ اب ماں کے لیے تو حصہ مقرر یہ ہے کہ وہ جب بہن بھائی نہ ہوں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ 6واں حصہ ہوگا اس کے لیے 1/6۔ سے مسئلہ شروع ہو گیا، یہ بھی اسبا ہے، یہ بھی اسبا ہے، لیکن بھائی سے زیادہ اسبا تگڑا باپ ہے، باقی سارے اسے یہ لے جائے گا، اس کے لیے 1 ہوگا۔ تو صورت صرف اتنی کہ باپ اس کے ساتھ اگر اولاد نہ ہے تو جتنا بھی ہوگا پھر سارا باپ لے جائے گا۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ یہ اسبا میں سے، اولاد میں سے، اسبا جو اولاد ہوتی ہے نا، اس کے بعد درجہ باپ کا آتے ہیں، سمجھے بات کی؟ جد صحیح باپ کی طرح ہے مگر 4 مسائل میں، اور ہم
آگے اپنے اس کے مقام میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات ہے کہ دادا آ جائے تو باپ کی وجہ سے دادا ساکت ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے اصل ہے. قرابت جد میں میت کی طرف جب نسبت کی جائے تو باپ اصل ہے، اور جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت میت کے اندر ماں داخل نہ ہو. ویسے کی صورت ذرا دیکھ لیں. دادا باپ، بیٹی لگا لو. باپ کے ہوتے ہوئے دادا ساکت ہوتے ہیں. ساکت ہو گیا جی. باپ کے لیے بیٹی کے، تو بیٹی کے ہوتے باپ کو کتنا ملے گا؟ 6. 7 اسباب بھی بن جائے گا. الفرض و تعصیب جسے کہا تھا. بیٹی کے لیے گروپ ہوگا اکٹھا. اب ضرب کس کو دیں گے؟ کس؟ شاباش. 3 بیٹی لے جائے گی. چلے دادا ساکت ہو گیا نا باپ کے ہوتے ہوئے. یہ صورت آگے جی. اولاد جسے ہم کہتے ہیں اخیافی اولاد جسے کہہ دیتے ہیں. ماں شریک بھائی، چونکہ اولاد کا لفظ ہے تو اولاد ماں کی اولاد، ماں کی طرف سے جو اولاد ہے. اس کے 3 احوال ہیں جی. پہلا ہے سدس، یہ اس وقت جب اکیلا ہو، ٹھیک ہے. دوسرا ہے سلس، جب 1/3، جب 1 سے زیادہ ہو. مذکر اور مؤنث میں سب برابر ہے، اور مستحق ہونے میں سب ایک اکول ہیں مذکر مؤنث میں. اور وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَلَدِ الْإِبْنِ، اولاد آ جائے حقیقی یہ ساکت ہو جائیں گے. محروم نہ لفظ بولو. پوتے کی بیٹے کی اولاد آ جائے یا اولاد آ جائے اس نیچے تک یہ ساکت ہو جائیں گے. باپ دادا بھی آ جائے تو بالاتفاق یہ ساکت ہو جائیں گے. اب ذرا اس کی صورتیں بنا لیں. ماں شریک بھائی، ٹھیک ہے جی. اخیافی بھائی، اچھا پوپھی کیا داخل کرنا ہے، کسی اور کو داخل کر لیتے ہیں. چچا کو داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اخیافی بھائی 1 ہو تو کتنا ملے گا جی؟ 1/6. چاچا اسبا بن جائے گا. مسئلہ کیسے شروع ہوا؟ 5 چاچا لے گیا، ٹھیک ہو گیا. اسبا ہوتا ہی وہ ہے جو فرض سے بچے تو سارا لپیٹ لے. ہاں جی چلے، اس سے کم خوش نصیبی کم ہے جتنا وہ سارا لپیٹ لے. اخیافی بھائی 1 سے زیادہ ہو گئے، 2 کر لیں. 2 خیافی بہن بھائی، کیونکہ ان میں بہن بھائی دونوں صاحب ایک ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر خیافی کے اندر فرق نہیں کرتے. 7 جی کون؟ ماموں کو داخل کرنا ہے. اولاد کو داخل کر لے تو یہ ختم ہو جائیں گے. وہ تیسری صورت میں بیان کرنی، یا ابھی چاچے فی الحال ڈال لو. ہاں جی 1/، چاچا ٹھیک. مسئلہ کس سے بنا؟ نا 1 عدد ہے 1، تو اسی سے تو 3 کا تیسرا کتنا ہوا؟ تیسرا. شاباش. باقی کتنا بجے؟ وہ چاچو لے جائیں گے.
बात समझ आई? बहन भाई को ही फिर एक मिलेगा दोनों एक बार जेकर फिर मंडी पा लेंदे। चलो जी, लो जी, अखियाफी भाई साथ आगे बेटी। हाँ जी, अखियाफी भाई एक हो तो कितना? शाबाश, 1/6। बेटी को 1/2। अभी आपने एक बात पढ़ी है कि औलाद आ जाए वयस्कुतून बिल वलादी, तो ये क्या हो जाएंगे? अब हम हिस्सा नहीं देंगे बल्कि इसको हम साकित करेंगे। ठीक है, मसला किससे शुरू हुआ? साथ चाचा दाखिल कर लें, एक चाचा वकील है गया। समझ आई बात की? अभी और चलाएं अगर मजीद समझ आ जाए। ना हो फिर वो आगे अगर रद्द अला ज़वील फ़ुरूज़ नसबिया तो दोबारा फिर वो बेटी को मिल जाएगा। पढ़ा ना, रद्द अला ज़वील फ़ुरूज़ नसबिया, ज़वील फ़ुरूज़ नसबिया पर रद्द। अच्छा, 2 खियाफी भाई आ गए, 7 कौन जी? बेटा आ गया। बेटे के होते हुए खियाफी भाई साकेत। बेटा असबा है, सारा माल ले जाएगा, मखरज मसला बनाए बगैर ले जाएगा। समझिए बात की? लो जी, आगे यही हाल पोते का है, पोते की भी सूरत हाल यही है। अच्छा साथ अगर बाप आ जाए, बाप क्यों 1/6 बाप को दे रहे हो? बाप की तीसरी हालत यह थी कि जब औलाद ना हो तो उस वक्त असबा महज बनता है, ये असबा महज है। बाप के होते हुए खियाफी भाई ये साकित हो गए। अब कुल जायदाद वालिद गिरामी ले जाएंगे। अच्छा जी, 2 खियाफी भाई आ गए और साथ दादा बू आ गए। अच्छा, दादा की हालतें कहा ना बाप की तरह ही है, साथ बेटा बेटी ना हो तो ये भी फिर असबा, और ये इसको क्या कर देगा? चल, जहां से समझना है वो पूछ लेना है। आगे आगे खामद की 2 हालतें हैं, इस बेचारे की 2 ही हालतें हैं। वो अम्मा लिज़ौजी, बहरहाल जो खामद है फ़हालतानी, इसकी नंबर 1 अन्निस्फ इन द आदम अल वालदी व वालदिल इब्नी, निस्फ है जब औलाद ना हो या बेटे की आगे औलाद नीचे तक, और रुबो है कि जब औलाद हो या औलाद के आगे औलाद हो नीचे तक। ठीक है, लो जी जरा तवज्जो से, ज़ौज, ठीक है, और खामद की औलाद है, मतलब खामद के 5 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। खामद के ना, मैंने अभी आपको कहा है कि इस मुगालते में नहीं जाना। मैयत कौन है? मैयत जाहिर बात है ज़ौज है, तो फिर मैयत क्या होगी? ज़ौजा होगी। तो बात जिसकी की जा रही है वो मैयत की जा रही है, यानी मैयत की 5 बेटियां हैं, मैयत के 3 बेटे हैं। बात समझ आइए?
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زوجہ نے پہلے شادی کی ہو، وہاں سے اس کی اولاد ہو، بعد میں اس صاحب سے بعد میں نکاح ہوا ہو، پھر اس کی زوجیت میں فوت ہوئی ہو، تو اب میت کی 5 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں. اب بات سمجھ آئی نا؟ تو اس واسطے اٹیچ ہمیشہ میت کے ساتھ کرنا ہے. اچھا جی، زوج کو یہ تو چونکہ بیٹے بیٹیاں آ جائیں تو اسبہ بنتے ہیں، جتنا بچے گا باقی یہ لے جائیں گے. زوج کو کتنا ملا؟ اولاد ہو 1/4. مسئلہ کیسے بنائیں گے؟ 4 کا بقایا 3، وہ ان میں کے اندر تقسیم کر دیں گے. اور کس طرح تقسیم کریں گے وہ آگے جا کے میں طریقے سے بتاؤں گا. اس کا تقسیم کا آسان سے آسان طریقہ کیا آج کے دور میں. ہم نے پڑھا تھا کہ 3 ہیں، بیٹے تو آگے 3 اور بیٹیاں 5، ان میں برابر برابر تو تقسیم نہیں ہوگی. وہ کریں گے وہ بتاتا ہوں کہ وہ بات آگے آ رہی ہے، بیٹے بیٹیوں کے حوال کی گفتگو آگے آ رہی ہے، وہاں پر ہم تسلی سے بات کریں. 3 میں سے ان دونوں کے درمیان تقسیم 5 بیٹیوں 3 بیٹے کی، 3 کو ہی تقسیم کرنا. وہ کیسے کریں گے؟ تھوڑا ادھار کر لیجیے. لو جی، یہ تو آ گیا نا کہ اگر میت اگر زوج ہے، زوج کو 1/4 ملے گا اولاد کے ہوتے ہوئے. میت کی اولاد ہے تو زوج کو 1/4. 4 اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو زوج کو 1/2. یہ فارغ ہو گئے، یہ نہیں ہے، تنہا زوج محترم ہے. تو اب اس کے لیے 1/2 مسئلہ بھی 2 سے چلے 1/2 بن جائے گا. مسئلہ بنے گا 2 سے، 2 کا 1 سے مل جائے گا. وہ اگر اور کوئی نہ ہو تو پھر دوبارہ وہ اس کی طرف نہیں آئے گا، وہ پھر آخر میں جا کر آتا ہے کہ وہ رد علی ذوی الفروض نسبی ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے. اور ساتھ چاچا ڈال داخل کر لو. چلو اسما کی وجہ سے یہ لے جائے گا، باقی اس لیے کہ نا وہ خوش نصیب ہے. تو یہ جناب خامد کی 2 حالتیں ہوگی. 2 حالتوں کا مطلب یہ کہ اسے حصہ کتنا ملے گا. تو اس کی شرط یہ ہے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. حصہ خامد کو ملنا ہے، دیکھیں گے میت کی اولاد کی، کہ میت کی اولاد ہے تو اس کو 1/4، میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر خامد کو 1/2. بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر کسی ساتھی نے سوال وغیرہ پوچھنے تو پوچھ لیں. لیکن اب معروف جو ہو گئے نا، زوج خامد کے لیے، زوجہ وہ بیوی محترمہ کے لیے. اصل وہ زوج جوڑے کے لیے آتا ہے، وہ دونوں کے لیے ہو جاتا ہے. لیکن اب عرف اس کا چل گیا ہے کہ زوج خامد کے لیے اور زوجہ بیوی کے لیے. تین بیٹے اور 4 بیٹی ہیں. اب ایسے بیٹی بیٹیوں کے حوال تو آگے آئیں گے، وہاں پر رکھ لیں کہ آج یہ حل کرنا ہے، وہاں پر رکھ لیں، ذرا موضوع سے مناسبت ہو جائے گی. یعنی آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ بیٹے 4 مرد ہیں، اصحاب فروض میں سے 8 عورتیں ہیں. 4 مرد جو ہیں، باپ ہے، دادا ہے، اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے. ان 4 کے ہم نے احوال پڑھے اور ساتھ ان کی شرائط پڑھی ہیں. باپ کے ہم نے 3 احوال پڑھے ہیں کہ پہلا ہے فرض مطلق. فرض مطلق کا مطلب ہے کہ اسے 1/6 ملے گا اور کچھ نہیں. یہ اس وقت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ جب میت کا بیٹا ہو یا پوتا ہو. دوسری حالت یہ ہے کہ اس کو الفرض و تعصیب مان، اس کو فرضی حصہ بھی ملے گا، ساتھ اسبہ بھی بنے گا. یعنی 1/6 بھی ملے گا اور ساتھ اسبہ بھی بن جائے گا. یہ اس وقت ہے کہ جب ساتھ بیٹی ہو یا پوتی ہو، تو اس وقت اس کے لیے 1/6 بھی ہوگا، ساتھ اسبہ بھی بنے گا. تیسری باب کی حالت یہ ہے کہ اس کو صرف یہ اسبہ کہیں گے، تعصیب محض، اسبہ محض ہم بولتے ہیں اس کو، کہ اس کو فرضی حصہ تو اس کا ہوگا نہیں، اس کو اسبہ ہونے کی وجہ سے سارا مل جائے گا. لیکن کب ہے؟ کہ جب اولاد نہ ہو.
اولاد کی اولاد یہ نہ ہو، نہ بیٹی سے، نہ لفظ اولاد جو بیٹی عورت پر بھی بولا جاتا ہے، مونس پر بھی بولا جاتا ہے اور مذکر پر بھی بولا جاتا ہے، تو یہ اولاد مذکر مونس دونوں کو شامل ہے۔ پھر اس کے آگے دادے کے احوال کے بارے میں کہا کہ دادے کے احوال سیم باپ کی طرح ہیں، 4 مسائل میں کچھ فرق ہے، وہ آگے اپنے میں مقام پر آ جائے گا۔ اور ایک چوتھا احوال دادے کا یہ ہے کہ جب باپ موجود ہو تو دادا ساکت ہو جائے گا۔ یہ باپ کی حالت سے ایک زیادہ حالت ہے کہ جب باپ موجود ہو تو دادا ساکت ہو جائے گا، یعنی اسے حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی کوئی شخص فوت ہوا، اس کا باپ بھی ہے دادا بھی ہے، تو اس کی وراثت میں سے باپ کو تو ملے گا، دادے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح نا؟ اچھا، اب اس کو ذرا الٹ کرو کہ بھئی ایک شخص ہے تو دادا فوت ہوتا ہے، تو اس کی وراثت ڈائریکٹ پوتے کو ملے گی یا پوتے کی وراثت دادا کو نہیں مل رہی، درمیان میں واسطہ باپ ہے اس کو مل رہی ہے؟ تو پھر کیونکہ دادے کی طرف جانے کے لیے پوتے کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ باپ کا، اور دادے کے پاس چونکہ اپنے واسطے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، دادے کا مال اگر جاتا ہے تو اس کے اپنے بیٹوں کی طرف جائے گا، پھر اس کے آگے پوتوں کی طرف جائے گا، سمجھیے نا؟ اگر بیٹے موجود ہوں تو ڈائریکٹ پوتے کو ہاں اپنی طرف سے وہ ہبہ کر دیں، جو چاچے ہیں اس کے وہ ہبہ کر دیں، اپنی رضامندی سے دے دیں، دادا اپنی زندگی میں ہبہ کر دے، یا دادا اس کے مرنے اپنے وصیت کر دے 1/3 سے، چونکہ وارث تو ہے نہیں یہ، اور غیر وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہوتا ہے، تو یہ ہے اس کی وجہ۔ چچا کی وراثت میں سے ڈائریکٹ بھتیجے کو مل جائے، بہن بھائی موجود ہوں بہن بھائی موجود ہوں تو بھتیجے کو، پہلے یہ صورت بنائیں کہ بھئی فوت ہونے والا کون ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ فوت ہونے والا شخص جو ہے نا پہلے وہ متعین کرے، پھر دیکھیں کہ بھی اس کے وہ چاچا ہے، جو باقی بچتے ہیں، پھر مسئلہ واضح ہوگا۔ بس اوقات معاملہ ایسا الجھا رہتا ہے کہ بھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا احباب کو کہ بھئی ہم نے رشتہ داری کیا بنا کر دینی ہے۔ فوت ہونے والا اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، آگے ان کی اولاد ہے، بالکل، پھر ان کو مل جائے گا۔ یہ اس بات میں سے آئے گا کہ یہ بھی نہ ہو تو پھر ان کے آگے جزء میت کو، جزء میت، پھر جزء ابل میت، جزء جد المیت، اس ترتیب سے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ رکھ لیں کہ پہلے یہ کنفرم کریں کہ فوت ہونے والا کون ہے، پھر اس کے آگے رشتہ دار فوت ہونے والے کے کون کون سے موجود ہیں۔ مثلا آپ کیا صورت کہہ رہے ہیں؟ فوت ہونے والا اس کا بہن بھائی صرف ہیں، اچھا، فوت ہونے والے کے بہن بھائی ہیں، اولاد اور بیوی وغیرہ نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، اور جی آگے ان کی بس بھتیجے ہیں، رشتہ داری تو یہ ہے، بھتیجے وغیرہ تو کسی اور آپ لکھا دیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائی۔ بھائی پہلے سے فوت ہو گیا ہے تو اس کی اولاد ہے، کیا اس کو میت کے یہ بہن بھائی ہیں جو پیچھے باقی ہیں، تو جناب یہ اسباب بن جائیں گے، باقی سارا مال آپس میں تقسیم ہو جائے گا، لذکر مثل حظ الانثیین کے۔ سر جو اس کے بہن بھائیوں کی اولاد ہے، اس کے مطلب پھر یہ ان کو ملنے کی وجہ سے جن کو مل جائے نا اس کی اولاد ختم۔ سر جی اگر میت کا باپ زندہ ہو، جی یعنی وہ بیٹا ہے جو فوت ہونے والا بیٹا ہے، باپ زندہ اور ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ یہ مٹاؤ ذرا، سارا مٹا دیا۔ یہ دیکھیں، اب آپ صورت بنا رہے ہیں، باپ ساتھ کیا لگانا ہے؟ بیٹا، یعنی میت کا بیٹا، میت کا بیٹا، شاباش۔ بیوی، ٹھیک ہو گیا۔ فرضی حصہ پہلے دیکھیں، اولاد موجود ہے تو باپ کے لیے 1/3 تو باپ کے لیے ہے ہی نہیں نا، 1/6 بیوی آ گئی، اس کے لیے چونکہ میت کی اولاد موجود ہے 1/8، ٹھیک ہے، بیٹا اسبہ بن جائے گا۔
دو گروپ آ گئے, دو گروپ میں 6 اور 8, جفت والا گروپ کون سا ہے؟ اب 8 عدد کو کس سے ضرب دیں گے؟ کیا بنا؟ 8 تھی یہ 24 مسئلہ بن جائے گا. 6 چوکا 24, یعنی 24 کا آپ نے 1/6 نکالیں گے نا, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس والے عدد کو اس سے ضرب دو, جس عدد سے ضرب کھا کے وہاں پہنچے نا وہی اس کا حصہ ہوگا. 6 چوکا اور رہنے کو نہیں, ہم اسی سے باقی سارے نکالیں گے. 8 تیے 24 میں سے 3, 24 میں سے 4. اب جمع کرو, 7 بقایا کتنے بچے؟ وہ سارے یہ رہ جائے. اور اگر ماں بھی زندہ ہو میت کی تو پھر یہ مٹا دو, ہم وہ بھی صورت بنا لیں. باپ کے ساتھ اگر ماں بھی ہے, ویسے ماں کے حوالے آگے آ رہے ہیں, اس کو اب تفصیلی سے آگے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اگر کسی شخص کی 2-3 بیویاں ہوں اولاد کی, جتنی بیویاں ہوں سب کے لیے یہی ہے 1/8 اگر اولاد موجود ہے, اور اگر اولاد موجود نہیں تو سب کے لیے 1/4. اب 1/4 ان میں تقسیم ہوگا. اخیافی بہن بھائیوں کے 3 حوالہ ہم نے پڑھے. اگر 1 ہو تو 1/6, 1 سے زیادہ ہو تو 1/3 ہوگا, اور مذکر مونس اس میں سب برابر ہیں. تیسری حالت یہ تھی کہ اگر اولاد آ جاتی ہے یا اولاد کی اولاد آ جاتی ہے تو خیافی بھائی ساکت ہو جاتی ہے. خامد کے 2 حوال تھے, اگر میت کی اولاد ہے, میت کی اولاد ہے تو خامد کو 1/4, میت کی اولاد نہیں تو خامد کو 1/2 ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال پوچھنا ہو ساتھی؟ سر جی ولد زنا جو ہے یہ بھی وراثت کا بلڈ ہے؟ نہیں, ایک ہوتا ہے ولد الحرام اور ایک ہوتا ہے ولد الزنا, دونوں میں فرق ہے. جو ولد الزنا ہوتا ہے وہ صرف اپنی ماں کی وراثت تو لے گا, باپ کی وراثت نہیں لے گا. جو ہوتا ہے نا ولد الحرام, وہ ہوتا ہے نکاح کے اندر کوئی شبہ آ گئے. ولد الزنا تو خالصتاً جو زنا سے پیدا ہوتا ہے. ولد الحرام ہوتا ہے کہ جو نکاح کے اندر وتی بالشبہ سے جو پیدا ہو جاتے ہیں تو اسے ہم ولد الحرام بول دیتے ہیں. ولد حرام کہتے ہیں, لیکن ولد حرام وہ اس کا نسب ثابت ہوتا ہے اور وہ مستحق ہوتا ہے وراثت کا. اور جی سر یہ جو کہا جاتا ہے روشنی کی پیداوار, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح بندہ جس کیفیت کے اندر قربت اختیار کرتا ہے تو وہی کیفیت بچے کے اندر آتی ہے. یہ ایک الگ ہوگی بات. دعائی خیر کر لیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. یا الہی یا حباب جو دور دور سے تشریف لاتے ہیں سب کی آنا جانا اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرما. سب کی نیک دلی حاجات پوری فرما. پریشانیوں دینی دنیاوی جسمی جسمانی روحانی ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم.